السلام علیکم، میرا نام آمنہ کوثر ہے اور میرا تعلق پلڈات سے ہے۔ آج کے عوامی مکالمے کی اس خصوصی ایپیسوڈ جس کا موضوع ہے غلط معلومات یا دانستہ طور پہ غلط معلومات۔ مس انفارمیشن ایسی معلومات کہی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں جو بغیر کسی ارادے کے گمراہ کن ہوتی ہیں، غلط فہمی پھیلانے میں مدد دیتی ہیں، جبکہ ڈس انفارمیشن یا غیر دانستہ طور پہ جو معلومات ہوتی ہیں وہ جان بوجھ کر جو ہے غلط فہمی پھیلاتی ہیں، کچھ ہیرا پھیری کرنے کا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ اتنا کامن کیوں ہو گیا ہے؟ اور کیا پاکستانی ووٹرز آنے والے الیکشنز میں ان مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جیسی چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ اس کے ساتھ میں آج کے پینل کا سب سے پہلے تعارف کرانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ اسامہ خلجی صاحب موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں بولو بھی آرگنائزیشن کے، جو کہ ایک ڈیجیٹل رائٹس ایڈووکیسی آرگنائزیشن ہے۔ پھر عنبر شمسی صاحبہ موجود ہیں جو کہ ان کا ایک لانگ ٹائم جرنلسٹک کریئر ہے اور کرنٹلی وہ سینٹر فار ایکسلنس ان جرنلزم ان IBA کراچی اس کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ اور زیغم خان صاحب موجود ہیں جو کہ ایک اینتھروپولوجسٹ ہیں، ایکیڈیمک بھی ہیں اور ایک تجزیہ کار بھی ہیں۔ اسامہ، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی، تو آپ ہمیں ذرا کچھ کی ڈفرینسز، اس کے کچھ ٹیکنیکل ڈفرینسز بتائیے کہ یہ جو غلط معلومات، مس انفارمیشن یا دانستہ طور پہ غلط معلومات، ڈس انفارمیشن ہے، اس کو کیسے ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں، اس کے کیا پاکستانی ووٹرز کے اوپر جو ہے اثرات ہوتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ مس انفارمیشن وہی معلومات ہیں جو آپ جان بوجھ کے، آپ کی نیت نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کو گمراہ کریں یا غلط یا جھوٹی خبر پھیلائیں، لیکن کیونکہ آپ نے ویریفائی نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں وداؤٹ ویریفائنگ، وداؤٹ فیکٹ چیکنگ۔ تو مس انفارمیشن کا یہ ہوتا ہے۔ پھر ڈس انفارمیشن جو ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کی نیت ہوتی ہے کسی کو گمراہ کرنا اور غلط جھوٹی خبر جو ہے اس کو فردر کرنا۔ تو ڈس انفارمیشن تو اس میں پروپیگنڈا آ جاتا ہے، اس میں آپ کے مختلف انٹرسٹ ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو پھیلاتے ہیں اور آپ گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ جو ہے سچ سے دور رہیں۔ مس انفارمیشن میں یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے، آپ جو ہے کوئی انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اور اس انفارمیشن سے کیونکہ آپ نے تصدیق نہیں کی اور آپ نے چیک نہیں کیا، آپ کا خیال ہے یہ سچ انفارمیشن ہے اور وہ اس کو آپ آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کافی ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو اسٹیٹ کی طرف سے بھی ڈس انفارمیشن آتی ہے، اسٹیٹ کی طرف سے مس انفارمیشن بھی آتی ہے، اور مختلف اور اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، آپ کے پولیٹیکل پارٹیز ہو گئے، میڈیا ہو گیا، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کو زیادہ آسانی آ گئی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی کچھ بھی کانٹینٹ لگا سکتا ہے اور اس کو آپ آگے پروموٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے جو ہے آپ کو ویریفیکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہوتا تھا، اس کا پروسیس ہوتا تھا، ابھی آپ ویریفیکیشن خرید سکتے ہیں۔ تو اس پہ ایک اور کویشچن مارک آ گیا کہ کیا یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ جو ہے سچ بول رہا ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے تو اکثر یہ لگتا ہے کہ وہ جھوٹی بول رہے ہیں ویریفائڈ اکاؤنٹس، کیونکہ کیوں کوئی روز ہر مہینے پیسے دے گا ایک بلو ٹک کے لیے اور انفارمیشن کو آگے وہ اسپریڈ کرے گا۔ تو اس سے جو ہے پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کس طرح آپ ڈسرن کریں گے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور اس میں میرے خیال سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کنزیومر آف انفارمیشن، جو ہر کوئی ہے آج کل، ہر کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، میڈیا کا ہر کوئی تو نہیں لیکن میجورٹی، اس پہ بھی اب بات کرنی چاہیے کہ کتنے لوگ نہیں کرتے انٹرنیٹ کا استعمال اور ان پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اس کو جو ہے فیکٹ چیک کرنا، ویریفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کسی کی شاید نیت ہو کہ وہ آپ کے فیڈ میں پروموٹ کر رہے ہوں کانٹینٹ جو ڈیلیبریٹ ڈس انفارمیشن ہے۔ اور پھر دوسری جانب کئی طرف سے آپ کے پاس مس انفارمیشن بھی آ رہا ہوتا ہے، واٹس ایپ گروپس میں، فارورڈز میں، ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ پہ جو لوگ انفارمیشن ڈال رہے ہیں۔ اور اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ابھی کوئی ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، ابھی میں ڈس انفارمیشن پھیلانا چاہتا ہوں، میں عنبر کو بھیجتا ہوں، عنبر مجھے ٹرسٹ کرتی ہیں تو کہتی ہیں اچھا اسامہ کی طرف سے انفارمیشن آیا ہے تو میں اس کو فارورڈ کر دیتی ہوں، میری طرف سے ڈس انفارمیشن گئی، ان کی طرف سے مس انفارمیشن گئی کیونکہ ان کی یہ نیت نہیں تھی۔ تو جو فارورڈنگ کی چین ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو ہے بہت زیادہ اس طرح اسپریڈ ہوتی ہے انفارمیشن۔ لیکن سوشل میڈیا کمپنیز میں کافی اقدامات بھی لیے ہیں جس میں وہ فار ایگزامپل واٹس ایپ میں اگر کوئی میسج بہت زیادہ فارورڈ ہوا ہو تو اوپر آ جاتا ہے فارورڈڈ مینی ٹائمس،
ایک دفعہ فارورڈ ہوا تو اس پہ صرف آتا ہے فارورڈ، تو اس کو بھی دیکھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں اتنا زیادہ فارورڈ ہو رہا ہے. تو مین جو میسیج ہے وہ میرا یہی ہوگا کہ آپ ہر چیز کو کویشچن کریں، تھنک کرٹیکلی. آپ دیکھیں کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں، اس کو تھوڑا سا ویریفائی کریں، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، اور جو مین سورس ہے جس کے بارے میں خبر ہے آپ اس کے پاس جائیں، دیکھیں سوشل میڈیا پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ اس میں آپ کی ویریفیکیشن بہتر سے بہتر ہو اور آپ غلط جو انفارمیشن ہے اس کو سچ جو ہے سمجھ کے نہ بیٹھیں. امبر، تو اسامہ نے ہمارے لیے جو ہے ان پیک کیا ہے کہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کے کیا ڈفرینسز ہیں، اور اس کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کس طرح سے پھیلاؤ ہو رہا ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی، یہ جو فالس انفارمیشن ہوتی ہے، غلط انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ انتخابات پہ کس طرح سے عمل آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن جس کو ہم اب کہتے ہیں غلط خبر ہے، یہ پروپیگنڈا کی شکل میں صدیوں سے موجود تھا. فرق یہ پڑ گیا ہے ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور کئی اس پہ اسٹڈیز ہو چکی ہیں، اور یہی بتایا جاتا ہے کہ 7 گنا زیادہ جھوٹ جو ہے 7 گنا زیادہ سچ سے پھیلتا ہے. لوگ یقین جلدی کر لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ظاہر ایک سائیکالوجی ہے جس پہ ہم بات کریں گے. لیکن میرے خیال میں کہ جو انتخابات سے متعلق جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ہے، ہمیں پاکستان کے کانٹیکس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 2024 کا انتخاب ہے یہ کیوں پاکستان کا پہلا پراپر ڈیجیٹل الیکشن ہوگا جس میں خدشہ یہی ہے کہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن زیادہ پھیلی جائے گی. اور اس میں کئی فیکٹرز ہیں، کئی عنصر ہیں. 2018 میں ہم دیکھیں کہ اگر پاکستان میں جو انٹرنیٹ پینیٹریشن تھی تقریباً 45 ملین یوزرز تھے، اور 2023 کے اگر ہم تعداد یا اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو اب تقریباً 87 ملین ہو گئے ہیں. یعنی کہ اوسطاً ہر سال 8 ملین زیادہ لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ کیونکہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن انٹرنیٹ پہ زیادہ پھیلتی ہے. اس میں ایک اور فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو آپ کا سب سے بڑا ووٹنگ بلاک ہے وہ نوجوان ووٹرز کا ہے، اور وہ سب سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. خبریں جو حاصل کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. ان کی مین اسٹریم میڈیا پر ان کا یقین کم ہے، اعتماد ان کا کم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو زیادہ درست خبریں ملتی ہیں، تیزی سے خبریں ملتی ہیں، اور ان کا اٹینشن سپین بھی چھوٹا ہوتا ہے. سو آپ یہ اگر ہم فیکٹرز کو انٹرسیکٹ کریں کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً ڈبل ہو گیا ہے نمبر. آپ کے ینگ ووٹرز بھی اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اور پھر ظاہر ایک اور بڑا فیکٹر جو ہے کہ سیاسی پولرائزیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے. وہ کس طرح سے ہوا ہے کہ 2018 میں ایک سیاسی جماعت تھی جس نے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو دشمن کی طرح پیش کیا تھا، اور اس کی وجہ سے نفرتیں بھی بڑھ گئی تھیں، اس کی وجہ سے کریڈیبلٹی کا بھی ایشو تھا. اور اب کیونکہ ایک سیاسی جماعت تھی جس کو 2018 کے انتخابات سے پہلے ان کی مشکلات کا ان کا سامنا تھا، اب ایک دوسری جماعت ہے جس کو مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ بہت ہائی سٹیکس الیکشن ہوگا. اس میں روایتی طور پہ تو ہم کہیں گے کہ سب طاقت میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کا ازالہ بھی لوگ چاہتے ہیں. وہ پروموٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ، اور وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. اب سیاسی جماعتوں نے اپنی سوشل میڈیا پریزنس میں اضافہ کر دیا ہے. اور مجھے سب سے دلچسپ چیز یہ نظر آئی ہے کہ انڈیویجول پولیٹیشینز بھی ہیں جو انفرادی طور پر جو سیاستدان اپنے حلقوں میں لڑ رہے ہوں گے، انہوں نے اپنے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کنسلٹنٹس بھی ہائر کیے ہیں. وہ جیسے اسامہ بھی بات کر رہے تھے کہ ویریفیکیشن بلو ٹک خرید لیتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے شکوک و شبہات زیادہ پیدا ہونے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈز بھی ڈال رہے ہیں. میٹا نے ہی اوپن کر دیا ہے پاکستان کے لیے جو پولیٹیکل ایڈز ہوتے ہیں انتخابات سے ریلیٹڈ. اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اپنا غلط جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن جو دانستہ طور پر غلط خبریں یا اپنی تشہیر کے لیے یہ مواد اس کو پیسے کتنے پیسے دے رہے ہیں، کس کے ذریعے پیسے دے رہے ہیں، آپ سب تفصیلات میٹا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پھر اس کا جو الیکشن پہ امپیکٹ ہوگا ویری براڈلی اینڈ ویری کوئکلی. نفسیات پہ میں نے بات نہیں کی کہ کیوں لوگ پھیلاتے ہیں، کہ جو اعتماد ہے انتخابی عمل پر، سیاسی جماعتوں پر، اور جو ادارے انتخابات کی کو کروا رہے ہوتے ہیں اس پر اعتماد کی کمی آپ کو فقدان بھی نظر آ رہا ہے. Thank you so much, Amber. That was definitely very insightful for us and definitely for the people who are watching us.
ज़ैगम साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊँगी. क्या पाकिस्तान में जो मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया है, उसके क्या कोई लिटरेसी प्रोग्राम्स की इस वक्त ज़रूरत है? क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, और नहीं एग्जिस्ट करते तो किस किस्म के होने चाहिए? इनकी क्या नीड है, और हम कैसे इन प्रोग्राम्स को जो है वो चला सकते हैं ताकि हम काउंटर कर सकें मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के इफ़ेक्ट्स को? देखिए, अब ना सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है, इनफरादी तौर पर भी और पूरे माशरे के तौर पर भी, कि हम एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजर रहे हैं. जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आती है जो बहुत कुछ बदल के रख देती है, तो फिर आपको उसके साथ एडजस्ट करना होगा. इस वक्त हम जिस डिजिटल रेवोल्यूशन के दौर में दाखिल हो रहे हैं, अभी तो तरक्की याफ्ता दुनिया भी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाई. वहाँ पे भी बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं. मिस इन्फॉर्मेशन की बात की आपने, डिस इन्फॉर्मेशन की बात की. वो जमहूरी मुल्क जो सदियों से जमहूरी मुल्क हैं, उनकी जमहूरियत को भी चैलेंजेस आ रहे हैं. हमने मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की बात की. मैं एक उसमें और दिलचस्प बात आपको ऐड करना चाहूँगा. एक फ़िलासफ़र है हैरी फ्रैंकफर्ट. वो कहते हैं कि जो पहले का दौर था उसमें एक सच हुआ करता था, एक झूठ हुआ करता था. एक सच्चा आदमी होता था, एक झूठा आदमी होता था. वो कहता अब एक नई चीज़ आ गई है, और वो है बुलशिट. सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन एक फ़िलासफ़र ने यूज़ किया है और उसकी पूरी किताब है ऑन बुलशिट. वो कहता है कि कुछ लोग वो जब बोलते हैं तो उनको ये परवाह नहीं होती कि ये सच है या गलत है. सच है या गलत है वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि जो वो तासुर कायम करना चाहते हैं वो ऐसा तासुर कायम कर सकें. हो सकता है वो बात सच हो सकता है वो बात झूठ हो. ये उनके लिए अहम ही नहीं है. यानी अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को फैलाया जा सकता है, एक ऐसी तस्वीर बनाई जा सकती है एक ऐसी चीज़ की, एक ऐसे मौके की जो वजूद नहीं रखती. एक ऐसी वीडियो दिखाई जा सकती है जो 5 साल पुरानी है लेकिन आपको बताया जा रहा है कि कल की है. यानी अभी तक तो हमने ये सीखा था ना कि जो देखा है वो ठीक है. ये फ़ोटो है तो ये कैसे गलत हो सकता है, वीडियो है तो ये कैसे गलत हो सकती है, ये आवाज़ है तो ये कैसे गलत हो सकती है. लेकिन अब हम उस दौर में हैं जहाँ उसको भी एक चैलेंज आ गया है. आँख देखी हकीकत या आँख देखी चीज़, उस पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता. हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं. यानी जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको वही कुछ देते हैं जो आप पसंद करते हैं. आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं, जिस लीडर को पसंद करते हैं, उसी का ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास आएगा. तो आप दूसरी साइड देख ही नहीं सकेंगे. उसके नतीजे में क्या हुआ है कि इंसानी मुआशरा जिन 3 चीज़ों पर खड़ा होता है, इत्तला, इल्म और एतमाद, ट्रस्ट, उन तीनों चीज़ों को खतरात है. तो अब हमें एज माशरे के तौर पर सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी होगी. अपने स्कूलों में बच्चों को हर जगह वो ये देख सकें कि हमारे बायसेस कहाँ हैं, क्या चीज़ है जो हमें बुरी लगती है और अच्छी लगती है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें जो भी अच्छी चीज़ लगती है हमें कोई बता रहे हैं तो हम उस पर एतमाद करते जा रहे हैं. जो भी चीज़ बुरी लगती है तो उसके हम खिलाफ होते जा रहे हैं. उसके खिलाफ जो भी बात आती है हम उसको कबूल कर लेते हैं. तो ये हमें देखना होगा, ये सिखाना होगा बच्चों को. ये देखें कि जो भी चीज़ उनके पास आई है, जो भी खबर आई है, जो इतला आई है, जो इल्म उनको दिया जा रहा है, वो कौन दे रहा है, क्या वो काबिल एतमाद जगह है, वो क्या कह रहा है, क्या उसमें फैक्ट है और वो क्यों कह रहा है. कहीं उसका बायस तो इसमें शामिल नहीं है. हमें बहुत से इसमें प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, सरकारी सतह पर भी, उसके साथ साथ जो NGOs हैं या जो लोगों के अपने इदारे होते हैं उनकी सतह पर भी, और मेरा ख्याल है फैमिली की सतह पर भी, दोस्तों के नेटवर्क के तौर पर, इंडिविजुअली भी हमें एक दूसरे को ख़बरदार करने की ज़रूरत है. ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है क्या वो सच पर मबनी है या नहीं है. अगर नहीं है तो उसमें हमारे लिए और हमारे पूरे माशरे के लिए एक ख़तरा मौजूद है. शुक्रिया ज़ैगम साहब. ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो यूथ है हमारी, उनके लिए तो हम मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत सी ऐसी भी पॉपुलेशन है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है आ रही हैं और शायद वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन
वाले प्रोपेगेंडा में, उसको फैलाने में उनकी बहुत सी फॉलोअरशिप भी होती है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? कुछ तो हमें पता है कि हमारे स्टेट के इदारे हैं, जैसे पेमरा है, उसकी रेगुलेशंस होती हैं, वो आती हैं, लेकिन जो ये लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं, क्या ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स की तरफ से आएँ और वो यंग लोगों के लिए हों, लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए जो है इस वक्त तो बिल्कुल लगता है कि एब्सेंस है मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स की, अनलेस आई एम रॉन्ग, प्लीज़ डू करेक्ट मी। लेकिन इसमें जो है क्या कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? सियासी जमातों को भी अपने जो कारकुनान हैं उनको जो है बेटर इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, उनके मीडिया सेल्स भी होते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए कि कुछ की स्टेक होल्डर्स कौन से हैं जो मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली चला सकते हैं? क्या उसमें कुछ और इदारों की जो है वो कोलैबोरेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, और फिर कुछ मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट की भी, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं और उनकी मिलियंस में फॉलोअरशिप है, और वो उनकी इन्फॉर्मेशन को, जो उनकी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, उनको वो फॉलो करते हैं? देखिए, जब हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर से मुराद हमारी वो तमाम लोग होते हैं जो किसी काम पे या तो अच्छे तौर पे असरअंदाज हो सकते हैं या बुरे तौर पे असरअंदाज हो सकते हैं। अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 3 चीज़ें, इत्तला, इंफॉर्मेशन, इल्म और एतमाद। अब इनसे मुताल्लिक लोग कौन हैं? सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने से मुताल्लिक जितने लोग हैं, जिनका रोज़गार इस चीज़ से वाबस्ता है, जिनकी शनाख्त इस बात से मुताल्लिक है, उनकी ये ज़िम्मेदारी है ना सिर्फ ये कि वो ख़ुद सच्ची बात करें, बल्कि दूसरे लोगों को सिखाएं, ये बताएं कि फ़ैक्ट क्या होता है और ये कैसे तस्दीक की जाए कि कोई चीज़ फ़ैक्ट पर मबनी है। अब इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक तमाम मीडिया इंडस्ट्री आ जाती है। मीडिया एज़ ग्रुप्स भी, जो मीडिया हाउसेस जिनको कहते हैं, जैसे जंग एक ग्रुप है, जंग जियो ग्रुप है, डॉन ग्रुप है, समा ग्रुप है, तमाम ग्रुप के तौर पर, लेकिन उसके साथ इंडिविजुअल जर्नलिस्ट भी, जो इनसे एक मुख्तलिफ चीज़ है, सहाफ़ी भी, साफ़त, और उसके साथ साथ जो डिजिटल स्पेस में जिन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है, वो असरअंदाज हो रहे हैं दूसरे लोगों पर, माशरे पर, क्योंकि उनकी बड़ी फॉलोइंग है। उनकी तो ये बरह रास्त एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो दे ही इतला रहे हैं, दे ही इंफॉर्मेशन रहे हैं। उसके साथ साथ अगर इसी हवाले से देखें तो सरकार भी इंफॉर्मेशन देती है लोगों को, अवाम को देती है। उनका काम सिर्फ ये नहीं कि इंफॉर्मेशन दे, बल्कि लोगों को ये सिखाए, बताए कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, दुरुस्त इंफॉर्मेशन क्या होती है। उससे अगर एक स्टेप हम ऊपर चले जाएं तो वो तमाम लोग जो इल्म देते हैं, इल्म बांटते हैं, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन गलत होगी तो उसकी बुनियाद पर जो इल्म की बुनियादें हैं वो हिल कर रह जाती हैं। जो इल्म हासिल करने का काम है वो मुश्किल हो जाता है, इल्म मशकूक हो जाता है। तो फिर जैसे आपने कहा, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल से शुरू कीजिए। अब तो हमें हाई स्कूल से, छठी जमात से ये सिखाना शुरू करना चाहिए, और ये हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए कि मीडिया लिटरेसी क्या होती है, अच्छा अखबार क्या होता है, अखबार में क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, और ये सिखाना उनको कि अब आप डिजिटल सिटीज़न हैं, आप सिर्फ ज़मीन पर नहीं रहते, आप डिजिटल एरिया में भी रहते हैं। तो जब आप वहाँ रहते हैं तो आपके शहरी के तौर पर वहाँ पर भी जिम्मेदारियाँ हैं, आपके हकूक़ भी हैं और उसके साथ आपकी जिम्मेदारियाँ भी हैं। आपने वहाँ पे वो काम करना है जो दूसरों के लिए नुकसानदेह ना हो। इसके साथ एक ट्रस्ट डेवलप करना, वो फिर और ज़्यादा बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि ट्रस्ट के मुख्तलिफ लेवल हैं। अगर एक अच्छा माशरा बनाना है तो वो शहरियों को दूसरे शहरियों पर एतमाद होना चाहिए, एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात पे एतमाद होना चाहिए, आपको मुखालिफों पर भी एतमाद होना चाहिए कि मुख्तलिफ राय के बावजूद भी आप उनके साथ डायलॉग कर सकें और किसी एक कॉमन ग्राउंड पे साथ में इकट्ठे आ सकें। इस तरीके से अब इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, इलेक्शन की साख बनाना, इलेक्शन पे एतमाद कायम करना, वो कितने इदारों का काम है। बिल्कुल। उनकी भी इस वक्त जिम्मेदारी है कि वो प्रोएक्टिवली आगे बढ़कर ऐसे प्लेटफॉर्म बनाकर, इलेक्शन कमीशन हो चाहे हमारी मिनिस्ट्रीज हो, क्योंकि इलेक्शन पर अगर एतमाद नहीं होगा तो इसका मतलब है जमहूरियत पे एतमाद नहीं होगा। वो लोगों को बताएं कि इलेक्शन के बारे में आपको फैक्ट कहाँ मिलेगा, आपने फैक्ट कैसे ढूंढना है, और हुकूमत के जो आदाद शुमार हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे। अगर वो प्रोएक्टिवली सच्ची खबर नहीं फैलाएंगे और लोगों को नहीं सिखाएंगे तो फिर हम सबका नुकसान होगा।
زیگم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. امبر میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. ہم جو ہے نفسیات کے اوپر بات کر رہے تھے کہ فالس انفارمیشن کے پیچھے جو ہے اس کو بلیو فوراً کیا جاتا ہے, اس کی جو ہے وہ سائیکالوجی, اس کی کیا ریزننگ ہے, وہ ایسا کیوں ہوتا ہے. دوسرا اس میں ایک تھوڑا سا ایڈیشن میں یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ اکثر ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی فالس انفارمیشن آتی ہے تو ہم اس کو آنسر کرنے کے لیے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں کوئی کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے, کچھ سورسز آف انفارمیشن دیکھنی پڑتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم فوراً اس کو کنزیوم کر لیں گے, بلیو کر لیں گے, لیکن اگر ہم نے اس کی شناخت کر لی ہے کہ یہ ایک جھوٹی خبر ہے تو پھر اس کے آگے کے سٹیپس جو ہیں, یا ہم اس کو کہ نہیں یہ ٹھیک انفارمیشن ہے یا پھر یہ غلط انفارمیشن ہے, تو اس کا درست طریقے سے کیسے آپ جو ہے کاؤنٹر اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, کریکٹ انفارمیشن یہ ہے اور یہ کریکٹ سورس ہے اس انفارمیشن کی. ہم کیوں یقین کرتے ہیں مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پہ؟ کیونکہ آپ کا ظاہر ہے آپ کے ہر چیز کے بارے میں نیچرل ہوتا ہے, اور یہ ہماری شاید ایک بہت بڑی فطری کمزوری بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ہمارے بائسز ہوتے ہیں, تعصب موجود ہے لوگوں کے بارے میں جو آپ سے مختلف ہو, ان گروپس کے بارے میں جو آپ کی شناخت سے مختلف ہوں, اور ہم ہر چیز پہ وہ چیز پر یقین کر لیتے ہیں جو اس بائس کو کنفرم کرتے ہیں. اس کو کنفرمیشن بائس کہہ سکتے ہیں, اور یہ ایک پرائمری وجہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں کیا کرتی ہوں کہ میں مختلف اہم شخصیات کی تصاویر لوگوں کو دکھاتی ہوں, بچوں کو دکھاتی ہوں, اور ان کو کہتی ہوں کہ آپ ان کو ڈسکرپٹیو الفاظ, یعنی کہ ایسے الفاظ میں ان کے کچھ ایک دو لفظ کے بارے میں بتائیں جس سے مجھے پتہ چلے کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو آپ براہ راست آپ باعث کی نشاندہی نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ان الفاظ کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان بچوں کا ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں, کیا ان پہ یقین کریں گے یا نہیں. اور اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ بہت منفی خیالات یا سوچ ہوتی ہے کوئی خاص شخصیت کے بارے میں, ان کے جسم کے حوالے سے, ان کے جنس کے حوالے سے, ان کی سیاسی رجحان کے حوالے سے, اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیوں یہ موجود ہوتے ہیں. اس سے کافی دلچسپ فائنڈنگز بھی ملتی ہیں. دوسری میں کہوں گی کہ کنفرمیشن بائس کے علاوہ ہم کیوں یقین کرتے ہیں, ہم we also want to be first, we also want to be a superior in the group. اگر ہم ایسی معلومات لوگوں میں پھیلائیں گے اور جن کے بارے میں ان کو نہیں پتہ تھا, تو وہ لوگ کہیں گے واہ واہ اس کو تو بڑی انسائڈ نالج ہے, بڑی داد ان کو ملے گی. So that's another reason. You want to feel superior, you want to feel better, you want to show that you have more information than other people. پھر ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, it's pure emotions. ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انسان ہے وہ سب سے پہلا جو اس کا پارٹ آف دا برین جو ایکٹیو ہوتا ہے, جو بچوں میں نظر آتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا ہم جتنے بڑے ہو جائیں, وہ ہے ایموشنز. غصہ, آؤٹریج, دیٹ از obviously inherent as well. کسی چیز پر ہم افسوس کریں, رونا آئے, وہ ہم شیئر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. سو یہ 2-3 فیکٹرز ہیں ویری براڈلی, مطلب اس پہ ہم ڈیٹیل میں اور نہیں جانا چاہتی. اور یہ جو لوگ جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ یو نیڈ ٹو بی اینگری, کہ کوئی آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کے ایموشنز کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, اور وہ دیر آر فیو ریڈ فلیگز جس سے آپ نشاندہی کر سکتے ہیں. ویری سمپل. سب سے پہلے اگر کسی بھی پوسٹ میں کیپس میں لکھا ہو شاکنگ, کلک بیٹ, تھپڑ مار دیا, یہ بہت پاپولر ٹرمینالوجیز ہیں, آپ کو فوراً یو شوڈ بی آن گارڈ کہ اس پہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, یہ کچھ مجھے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ غلط ہے کچھ. دیٹس اے فرسٹ سائن. اگر جو بہت مقبول سازشی تھیوریز استعمال کر رہے ہیں اور وہ پھیلا رہے ہیں, جب کووڈ-19 کا معاملہ تھا, جب پولیو کے قطروں کے معاملے ہوتے ہیں, اگین دیٹ شوڈ بی این الرٹ کہ اچھا یہ پولیو کی کیمپین آج کل چل رہی ہے, یہ شاید کوئی جان بوجھ کر کر رہا ہے. کووڈ-19 کے حوالے سے, ویکسین کے حوالے سے یہ جان بوجھ کر کر رہا ہے. سو یہ 2-3 ریڈ فلیگز ہیں جس سے آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ غلط خبر ہے. اب تصدیق کی بات کرتے ہیں, اور پھر کون کرتا ہے, کس طرح سے کرتا ہے, بہت کلیورلی کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز خود مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلانے میں ان کا اپنا ایجنڈا ہے, ان کے مفادات ہیں. میڈیا کمپنیز ان کی کمرشل انٹرسٹ ہے, سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سیاسی انٹرسٹ ہیں,
کمرشل ایکٹرز ہیں, اگین ان کے کمرشل انٹرسٹ ہیں, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہ کیوس پھیلانا چاہتی ہیں, فارن گورنمنٹس ہیں وہ بھی کیوس پھیلانا چاہتی ہیں. تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو اچھے طاقتور انڈیپینڈنٹ میڈیا ادارے ہیں ان کا سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے. یونیورسٹیز کا اس میں کام ہے, اور اس میں سیاسی جماعتیں اور جو حکومت ہے ان کا بالکل کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. اسامہ, ہم آخری سوال کی طرف چلیں گے. ایک کامن مین ہے, اس کو جب کوئی انفارمیشن ملتی ہے وہ تو ایڈوانس اس کو شاید بلیو کر کے فارورڈ کر دیتا ہے. امبر نے کنفرمیشن بائس کی بھی بات کی کہ تھوڑا سا بائس ہوتا ہے کہ یہ میرے اس کو میں فالو کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو یہ جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ سچ ہی ہوگی, تو وہ اس کو جو ہے وہ آگے پاس آن بھی کر دیتے ہیں. دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ کیونکہ ہم الیکشن پیریڈ میں ہیں اس وقت, تو الیکشن پیریڈ میں نیچرلی جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہ ایک اپنا رول پلے کر رہے ہیں الیکشن کا ڈسکورس کو جو ہے پروموٹ کرنے میں. تو اس میں جو ہے کریڈیبل انفارمیشن کا بھی ڈسیمینیٹ ہونا اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا بھی ڈسیمینیٹ ہونا, یہ سب جو ہے ایک سارٹ آف چیلنجز کے طور پہ آپ کو جو ہے سامنے نظر آتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ جو پاکستانی عوام ہے وہ بہت ذہین ہے, ان میں سیاسی شعور جو ہے بہت زیادہ موجود ہے, ایک اچھے اعلیٰ معیار کا. تو جتنے بھی ابھی کافی یہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ کم ہے تو جمہوریت نہیں چل سکتی, تو میں اس سے بالکل اتفاق نہیں رکھتا, کیونکہ اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جتنی بھی لٹریسی ہو, آپ کی جو عوام ہے, آپ کے جو پاکستانی شہری ہیں, وہ سیاست کو دیکھ کے اپنا مائنڈ خود بناتے ہیں, کیونکہ جو سیاست کے ریزلٹس ہیں, جو امپیکٹ ہیں, وہ ان کی روزمرہ زندگی میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ جی رہے ہوتے ہیں اس کو. تو ان کو سیاسی ڈیسیجن بنانا جو ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت نے کیا کیا ہے, الیکشن میں کیا انہیں جو ہے پرومس کیا تھا, ان کے گھر جو لوگ آئے ووٹ مانگنے کے لیے انہوں نے کیا جو ہے کہا تھا کہ کیا کچھ ملے گا, اور پھر ان کی کارکردگی کیسی رہی ہے. تو سب کچھ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. میرے خیال سے جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے وہ سیاسی پارٹیاں ایز اے پروپیگنڈا استعمال کرتی ہیں آپ کے الیکشن کو جو ہے منوور اور مینیپولیٹ کرنے کے لیے, تاکہ وہ دیکھیں کہ اچھا ہماری کیا غلطیاں ہیں, کیا کمی ہے ہم سیاسی پارٹیوں میں, اور پھر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ٹورڈز آپ کے جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں یا پاپولیشن ہے یا جغرافیکل کنسٹیٹوئنسی ہے, تاکہ ادھر آپ افواہیں پھیلائیں, اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں الیکشن میں آپ کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی جو پازیٹیو جھوٹ ہے وہ پھیلائیں, تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے. لیکن جو انفارمیشن کنزیومرز ہیں, جو سٹیزنز ہیں, وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی نے کیا کیا ہے, کون کس بات پہ سچ بول رہا ہے, کون کس بات پہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن آبویسلی پھر مینیپولیشن کے ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں. امبر نے سائیکالوجی پہ کافی اس کی بات کی, زیغم صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح سے لٹریسی اور لیک آف میڈیا لٹریسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. تو اس میں مینیپولیشن کا ایک جو ہے کیپیسٹی آ جاتی ہے. اس میں یہ کہوں گا کہ آپ کبھی بھی ایک سورس آف انفارمیشن پہ ریلائی نہ کریں, کسی ایک چینل پہ یا کسی ایک سوشل میڈیا پیج پہ, کسی ایک ولاگ پہ یا یوٹیوب چینل پہ آپ ریلائی نہ کریں. آپ مختلف سورسز سے انفارمیشن لیں اور پھر آپ اپنا مائنڈ بنائیں, خاص کل جب آپ ایک بہت ضروری ایک ڈیسیجن بنا رہے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے, کس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے اس الیکشن میں. اور دوسرا, ہم میڈیا کی جب بات کرتے ہیں تو میڈیا پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سینسرشپ بہت زیادہ ہوئی ہے, اور میری نظر میں جو ڈس انفارمیشن کا ایک بہت بڑا ایک پارٹ ہے, ایک پہلو ہے, وہ سینسرشپ ہے. کیونکہ سینسرشپ جو ہے انفارمیشن کو روک رہی ہے, سچ کو روک رہی ہے سٹیزنز اور شہریوں تک پہنچنے سے. اور کیونکہ سینسرشپ ہوتی ہے, آپ کو بہت زیادہ چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا. تو ادھر جو ہے پھر آپ کو سوشل میڈیا پہ زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہے, کیونکہ اس کو سینسر کرنا زیادہ آسان نہیں ہے. تو کئی پروٹیسٹ ہوتے ہیں, بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ نکلتے ہیں, لیکن ٹی وی پہ آپ اس کی کوریج دیکھیں گے ہی نہیں, لیکن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں. تو میرے خیال سے ملٹیپل سورسز کو آپ دیکھیں اور اس سے پھر آپ دیکھ کے جو ہے اپنا ڈیسیجن بنائیں, تاکہ کوئی آپ کو جو ہے گمراہ نہ کر سکے یا سیاسی جماعتیں آپ کو مینیپولیٹ نہ کر سکے, یا جو جمہوریت کے دشمن ہے جس کے خلاف کھڑے ہیں وہ آپ کو جمہوری
قوتوں کے خلاف جو ہے کھڑا نہ کر دیں. تو جو جمہوری انسٹیٹیوشنز ہیں, جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ صاف و شفاف رکھنے میں شہریوں کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے اور انسٹیٹیوشنز کا بھی اس میں بڑا کردار ہے. تو اکٹھے مل کے اگر ہم اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں اور ڈیسیجن میکنگ کریں, ذرا سوچیں سمجھیں اور افواہوں اور جھوٹ خبر پہ جو ہے وکٹم نہ بنے ہم, تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے. ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا, ہم نے آج ایک بہت ہی کرٹیکل سبجیکٹ کو ڈسکس کیا, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کو, اسپیشلی ڈیجیٹل پلیٹفارمس کے کانٹیکسٹ میں اور آنے والے الیکشنس کے کانٹیکسٹ میں. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں جتنی زیادہ ہم اویئرنیس جو ہے وہ اسپریڈ کر سکتے ہیں اتنی ہی کم ہوگی, بلکہ جتنی زیادہ کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے, زیادہ منظم بنانے کے لیے, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جیسے چیزیں ہیں, جیسے ہمارے پینلسٹ نے کہا, یہ پہلے سے چلی آ رہی ہیں, صرف ڈیجیٹل پلیٹفارمس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ ڈیجیٹل پلیٹفارمز اپنا ایک ڈیموکریٹک رول بھی پلے کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ڈفرینٹ پبلک کے جو ویوز ہیں ان کو بھی ایک وائس کرتے ہیں. تو کیسے ہم یہ سارے اسٹیک ہولڈرز, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز, سیاسی جماعتیں, ہماری ڈیجیٹل پلیٹفارم میڈیا آرگنائزیشنز اور ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, ان سب کو مل کے شاید ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے, تاکہ ہم شناخت کر سکیں کہ کیا فیک نیوز ہے, کیا مس انفارمیشن ہے, کیا ڈس انفارمیشن ہے, کیا طریقے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. آج کی جو ہماری قسط ہے عوامی مکالمے میں, اس میں ہماری طرف سے اتنا ہی. میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی اور آپ اپنی رائے کا اظہار بھی جو ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. یہ ایک کیمپین کا حصہ ہے اور یہ کیمپین جو ہے ہم الیکشن تک, بلکہ بیونڈ الیکشن تک چلاتے رہیں گے. تو آپ کی جو رائے ہوگی وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوگی, اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ایشوز آپ بھی ریز کریں گے ان کامنٹ سیکشن میں, ہم اس کو آنے والی گفتگو کا بھی حصہ بنائیں. بہت بہت شکریہ.